السلام علیکم۔ گھومتی چائے کا آپ کو بہت بہت سلام۔ اور اس وقت جناب یہ دیکھیں، یہ افطاری آج میں کہیں کر کے آیا تھا ابھی، اور ابھی ایک چھوٹا سموسہ ہے اور ایک یہ جو ہے نا یہ مرچ کا پیس ہے، بہت وی آئی پی قسم کی مرچ ہے، یہ کھانی ہے۔ اور یہ جناب آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ یہ گھومتی چائے جو ہے آپ کی وہ آ گئی ہے میدان میں۔ یہ ہائے ہائے ہائے، گھومتی چائے نیازی کو دیا بھگائے، اور اب جیل کی سیر بھی کرائے نا، اب جیل کی بھی سیر کرائے۔ جیل کی سیر پتہ کس طرح ہوگی؟ شیخ رشید خود کہہ رہے جیل بھرو تحریک۔ اچھا بلدیا پترا، یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں جب پاکستان بنا تھا نا، تو مولانا محمد علی جوہر اور قائد اعظم وغیرہ کے زمانے میں یہ وہ لوگ اس وقت ہاتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ ہوں تو جیلیں ہی بڑی ہیں، آؤ بھرو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے نا، اس کو ایک صلاح بھی دیتا ہوں، یہ ہلکا ہاتھ نہ رکھے، ان کے جرائم کم نہیں ہیں۔ اپنے لوگوں نے ان کے جو ہے نا بھانڈے پھوڑے ہیں، اپنے لوگوں نے۔ عثمان بزدار کو پکڑیں، عمران خان کو گرفتار کریں، اور یہ شاہ محمود کو خط کے حوالے سے انکوائری کر کے گرفتار کیا جائے، اس نے ڈرامہ کیا ہے، اور فواد چودھری کو کیا جائے جنہوں نے کیا ہے، اور دونوں سپیکروں کو کیا جائے۔ ان کے اوپر ہلکا ہاتھ نہ رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جی بڑے آپ نرم رویہ اختیار کریں گے تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ کہیں گے کہ یہ بزدل ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اوپر نرم ہاتھ نہیں رکھنا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ان کے جرائم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ پکڑو انہوں نے جنہوں نے کہا تھا ہم بم باندھ کے آئیں اور اسمبلیاں اڑا دیں، ان کو پکڑو، وہ پکڑنے کے قابل ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ شیخ رشید آج لال حویلی کے اندر گھس کے تو کہہ رہا ہے کہ جناب میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی تو ان کی گرفتاریوں کا موسم ہے، انشاءاللہ ان کی گرفتاریوں کا موسم ہے، وہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عمران خان یہ ذہن میں رکھ لو، اب تم لاڈلے نہیں ہو، اب جو تم نکلو گے نا سڑکوں پہ اس کا حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور حکومت آئینی ہاتھوں سے نپٹے۔ یہ لاڈلا بہت اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتا ہے، قانون کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اب اسے پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ شہباز گل، اب تم مشیر اعظم نہیں ہو، ان کو پتہ لگ جانا چاہیے۔ ان کی ایسی سیاسی چھترول کریں، یہ سڑکوں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ شیخ رشید، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں شیخ رشید نے بھاگ پڑنا ہے بالکل۔ ان کو پہلے یہ اداروں کے اوپر کر رہے تھے، اداروں کے سہارے، اب اداروں کے مخالف میں بات کر رہے ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں، اداروں کو چیلنج کر کے، اداروں کی برائیاں کر کے شہروں میں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اتوار کو عدالت لگی ہے اور منڈے کو لگی ہے، اور غریب کے لیے لگی تھی نہیں ہے اور امیر کے لیے لگ گئی ہے۔ تو نواز شریف کے خلاف جتنے فیصلے آئے وہ رات 11 بجے 12 بجے 1 بجے آئے۔ ان کو وہ دن یاد نہیں ہے نواز شریف کو جب نکالا گیا تھا۔ لہٰذا اب عمران خان کو ذہن میں یہ بٹھا دو کہ اب ثاقب نثار کی عدالت نہیں ہے، اب یہاں پہ کوئی آپ کا چہیتا نہیں بیٹھا ایجنسیوں میں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر جیل بھرو تحریک ہے نا، ان کی بھرو جیلیں بھرو ان کی۔ جب خود آنا چاہتے ہیں ان سے کوئی روح رعایت نہ کرو، جتنا روح رعایت کریں گے اتنا جو سستا اور گھٹیا انسان ہوتا ہے نا وہ آگے بڑھ کے آتا ہے، آگے بڑھ کے آتا ہے۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ جی یہ بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے جلوسوں کے باہر نکالو بندے، یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟
کہ ان کے ایک قانونی تبدیلی آئی ہے, آئین کے مطابق تبدیلی آئی ہے, سارا کچھ آئین کے مطابق ہوا ہے. آپ نے آئین کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی ہے جس کو سپریم کورٹ نے روکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سپریم کورٹ غلط ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے غلط ہیں. یہ اب نہیں چلے گا, اب ایسا نہیں چلے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے یہ جو احتجاجیاں چھوٹی چھوٹی تم کر رہے ہو نا, یہ اب تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. مریم نواز صاحبہ باہر نکلو. ہمیشہ عمران نے آپ کے اوپر حملے کیے ہیں, اگریسو رہا ہے, اب آپ ان کا بدلہ لیں. جنہوں نے کہا ہے کہ ہم بم باندھ کے اسمبلیاں اڑائیں گے, ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے. وہ جو 2 منسٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے, ایک وہ چرس کی فیکٹری لگانے والا, دوسرا پی آئی اے کو تباہ کرنے والا. ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے نکلیں باہر. کل انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے اور عمران دیکھتا رہ جائے گا. کل آئے تو صحیح اسمبلی میں, یہ اسمبلی میں سامنا نہیں کر سکتا. ابھی انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم کل استعفے دیں گے, اور ابھی شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم استعفے نہیں دیں گے, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے. چند لوگ استعفے دینا چاہتے ہیں, چند. ہم تو کہتے ہیں استعفے دو, سارے دو. پچھلی تنخواہیں بھی واپس کرو جو آپ نے لی ہیں, جو آپ نے ساری سہولتیں لی ہیں. ان کے کیس نکالو, معلم جبہ کا کیس نکالو, ہیلی کاپٹر کیس نکالو, وہ جو انہوں نے اورنج ٹرین کا وہ جو ان کا ہے ٹرین نہیں وہ BRT اس کا نکالو. ایک ایک چیز ان کی نکالو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں, ہن وہ گلاں نہیں رہیاں. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ جناب اس کے اوپر عمل کیا جائے اور ان کو کسی صورت ان سے رعایت نہ کی جائے. یہ رعایت کے مستحق ہی نہیں ہے, یہ مستحق ہیں رعایت کے. یہ ایسے بندے ہیں جن کو ایک داڑھی کا تنکا دو یہ پوری داڑھی نوچنے والے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. عمران خان یاد رکھو, تمہارا جو یہ اگریسو پن ہے نا, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ سیاست کے لیے نقصان دہ ہوگا, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. آج تم احاطہ کرو کہ تم کیوں فیل ہوئے ہو. 2-3 پوائنٹ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ جو پوائنٹ نکلے ہیں, عثمان بزدار کو آپ نے لگایا ہے, لیلے کو. اس لیلے کی وجہ سے تجھے سارے اپنے کہتے رہے کہ اس لیلے کو نہ نکالو, اس لیلے کو نہ رکھو. آپ نے کہا نہیں, یہی میرا تابع دار ہے, مجھے اٹھ کے سلام کرتا ہے, مجھے اپنا پورا حصہ دیتا ہے. پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ کے گھر میں سے کرپشن نکل رہی ہے, آپ کی فرا سہیلی آپ کی وہ نکال رہی ہے, وہ آپ کے علیم خان نے کچٹ نکال دیا. پھر آپ کو گورنر سرور نے نکال دیا. یہ سارے آپ کے اپنے اندر سے یہ نکلے ہیں چیزیں. یہی وجہ ہوئی ہے کہ تم نے سب کو ATM کی طرح یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا ہے, ٹیشو پیپر کی طرح. وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں. لہٰذا ہم حکومت سے یہ کہیں گے, آنے والی حکومت سے, کہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کریں. یہ دہشت گرد ہیں جو اپنے آپ کو بم سے اڑا کے کہتے ہیں جی ہم آئیں گے اسمبلی میں. ان کے خلاف کارروائی کرو. آپ یہ نہ کہو کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. ان کے خلاف کارروائی ہوگی, تبھی یہ دم دبا کے بھاگیں گے. ان کی گرفتاریاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.